مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ کیا شیعہ اور اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ دیکھیں، اہل کتاب کا ذبیحہ تو حلال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، تو ان کا ذبیحہ تو بہرحال حلال ہے۔ شیعہ کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے کہ اگر اس کے عقیدہ کوئی کفری عقیدہ ہے، مثال کے طور پر قرآن میں تحریف کا قائل ہے، قرآن کو اپنی اصلی حالت میں نہیں مانتا، اور یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتا ہے جس کی قرآن نے نفی کی ہے، اس طرح کی اور وہ چیزیں جو انسان کو کفر کے دائرے میں داخل کر دیتی ہیں، اگر کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسا نظریہ اس کا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کفری عقائد اس کے نہیں ہیں اور گمراہ کن عقائد ہیں لیکن کفریہ نہیں ہیں، تو پھر اس کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مفتی صاحب، انجانے سے رمضان میں روزے کی حالت میں ایسے گناہ کیے جس سے کفارہ ادا کرنا ہو، اور اب دیا نہیں کہ کتنے روزوں یاد نہیں کہ کتنے روزوں میں گناہ ہوا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور اگر کفارہ نہ ادا کر سکتا ہو وہ کیا کرے؟ کوئی صدقہ و توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے؟ مثلا گناہ کبیرہ پتہ نہیں تھے کہ ایسا گناہ پر کفارہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ جب کسی عالم دین کو سنتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ میں اس گناہ میں ملوث تھا، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، کفارہ تو جس روزے کا آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اس روزے کا کفارہ لازم ہے، تو اس کا تو کفارہ دینا ہوگا، اور کفارے کے بغیر نہیں۔ توبہ تو کریں، توبہ تو اللہ سے کریں کہ اللہ جو گناہ ہوا ہے اس سے میں معافی مانگتا ہوں، تو اللہ معاف تو کر دیں گے، لیکن اس کا جو قضا ہے، جو کفارہ ہے، وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ تو اس لیے سارے ایک ساتھ کفارے سب روزوں کے ادا نہیں کر سکتے، تھوڑا تھوڑا کر کے کفارہ ادا کر دیں، دے دیں، لیکن بہرحال اس کے کفارے ادا کرنے ہوں گے۔ مفتی صاحب، امید ہے آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میرا سوال یہ کہ RTS گولڈ کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے جس میں ہم پیسے انویسٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں اس کا نفع دیتے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے، اور ان کے مطابق وہ سونے کی مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو کیا اس میں انویسٹمنٹ کرنا اور نفع لینا حلال ہے؟ جبکہ اس ویب سائٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسلم کے لیے جائز ہے۔ جزاک اللہ، حذیفہ ضیاء کراچی سے۔ دیکھیں، جو آپ نے لکھا ہے کہ آپ پیسے انویسٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو نفع دیتے ہیں پرسنٹیج کا، تو وہ پرسنٹیج میں نفع آپ کو کس چیز کا دیتے ہیں؟ اس طرح کے جتنے سوالات ہوتے ہیں نا، اس کی تفصیل ضرور لکھا کریں۔ پرسنٹیج آپ کو آپ کی انویسٹمنٹ کا دیتے ہیں، یا پرسنٹیج آپ کو ایکچول پروفٹ کا دیتے ہیں کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے ان سے ان کو جتنا پروفٹ ہوا، اس پروفٹ کا اتنا پرسنٹ آپ کو دیں گے۔ بظاہر عام طور سے جو کمپنیاں پرسنٹیج دے رہی ہوتی ہیں وہ انویسٹمنٹ کا پرسنٹیج دے رہی ہوتی ہیں، کہ آپ نے مثال کے طور پر 1 لاکھ انویسٹ کیا، تو ہم آپ کو مثال کے طور پر سپوز آپ کہیں کہ بھائی ہم آپ کو 10% جو ہے نا پروفٹ دیں گے، تو اگر انویسٹمنٹ کا پرسنٹیج آپ کو دے رہے ہیں تو یہ تو سود ہے، سیدھا سیدھا اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ تو پرسنٹیج آپ کہیں، آپ فکس کر دیں، اب 1 لاکھ کا 10واں حصہ کہہ دیں یا 10,000 روپے کہہ دیں، بات تو ایک ہی ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت یہ معاملہ جائز ہو سکتا ہے جب آپ کو ایکچول پروفٹ کا، یعنی آپ کی اس انویسٹمنٹ سے ہونے والی جو بھی ایکچول پروفٹ ہے اس کا کوئی پرسنٹیج آپ کے ساتھ طے کریں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جو کاروبار وہ گولڈ کا کر رہے ہیں، تو گولڈ کا وہ کاروبار کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ کیا آن لائن گولڈ کا کاروبار کرتے ہیں یا ان کا کوئی آف سائٹ کوئی بزنس ہے؟ تو یہ ساری تفصیل اگر آپ بتائیں گے تو پھر اس کا حکم پتہ چلے گا۔ اس لیے کہ جو گولڈ کے یا سونے کے تجارت کے مسائل اور احکام ہیں، وہ عام جو گڈز ہیں، عام جو چیزیں ہیں، سونے اور چاندی کے مسائل اس سے بالکل مختلف ہیں۔ اس کے اندر بہت ساری ایسی شرائط ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو عام کاروبار میں نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ اس کی پوری تفصیل یہ بھی بتائیں کہ گولڈ کا کاروبار وہ آن لائن کر رہے ہیں یا وہ آف لائن کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر گولڈ کے کاروبار میں وہ ایسا کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کہ جو گولڈ خریدنے والا ہے اس نے ابھی پیسے بھی نہیں دیے اور اس نے گولڈ بھی نہیں دیا، اور جو تیسرا آدمی ہے وہ آگے بیچنا شروع کر دیتا ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ اس طریقے سے گولڈ بیچنا، سونا بیچنا یا کوئی بھی چیز بیچنا کہ پیسے بھی ادھار ہوں، جو چیز آپ نے، جو سبجیکٹ میٹر ہے، جو چیز آپ نے بیچی ہے وہ بھی ادھار ہو، تو یہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ سونے میں بھی جائز نہیں ہے، گولڈ میں، اور کسی اور پروڈکٹ کے اندر بھی جائز نہیں ہے کہ پیسے بھی ادھار ہوں، پروڈکٹ بھی ادھار ہو۔ تو اس کے اندر پھر وہ کاروبار کس طریقے سے کر رہے ہیں، تو یہ اس پر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کی ساری تفصیل آپ بتا دیں تو معاملہ واضح ہو جائے گا۔ بلال احمد کوئٹہ سے، مجھے کسی بیوہ نے 1,50,000 کیش دیا کہ بھائی میرے لیے کوئی کام کروائیں تاکہ میرا گزارا ہو جائے۔ میں نے پیسے لے کر اسے کہا کہ انشاءاللہ میں کسی کو دے کر آپ کا گزارا کرواؤں گا۔ پھر بعد میں نے اپنی ذاتی کام کے لیے 2 سے 3 جگہ استعمال کیا، اس سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا۔ پھر تقریباً 1 سال بعد میں نے اس کو 2 لاکھ دینے کا ارادہ کیا کیونکہ اس کے پیسے میں نے اپنے ذاتی استعمال کیا ہے۔
یہ سودی معاملہ نہیں ہے. سودی یعنی آپ اگر اپنی طرف سے بڑھا کر اس کو دے رہے ہیں تو یہ سودی معاملہ نہیں ہے. اس لیے کہ سودی معاملہ اس وقت ہوگا اگر آپ نے اس کی ایسی کوئی شرط لگائی ہو. جب آپ نے بھی شرط نہیں لگائی اور اس کا کوئی ایسا عرف بھی نہیں ہے، ظاہر کہ تو ایک ریئر کیس ہے. تو یہ جو آپ نے حرکت کی ہے یہ بالکل غلط کی ہے کہ آپ ایک بیوہ کی رقم اس طرح دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے آپ کو بزنس کے لیے دیے ہیں اور آپ اس سے جناب اپنے ذاتی کام کیے جا رہے ہیں. اس پر اللہ سے بھی معافی مانگے، ان سے بھی معافی مانگے. کسی کے اس طرح پیسے استعمال کرنا ویسے ہی جائز نہیں ہے، اور پھر کسی بیوہ کے استعمال کرنا تو ڈبل گناہ ہے. بیوہ کو تو سپورٹ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں، نہیں ہے کہ بزنس کے لیے وہ آپ کو پیسے دے رہی ہے تو آپ اس کے پیسے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. تو بہرحال ان سے بھی معافی مانگیں، اللہ سے بھی معافی مانگیں، اور اس طریقے سے اگر آپ ان کو پیسے واپس ریٹرن اضافہ کر کے دے دیتے ہیں تو یہ سود نہیں ہوگا. لبرلزم سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے کن کتابوں کا مطالعہ کیا جائے؟ یہ سوال میں نے اپنی پوڈ کاسٹ میں مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب سے کیا تھا، تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا. دیکھیں، علمی اعتبار سے عربی میں تو آپ کو کنٹینٹ مل جائے گا، اردو میں بھی آپ کو مواد مل جائے گا، لیکن اس کی جو زبان ہے نا، جو لینگویج ہے، وہ کافی ہارڈ اور مشکل ہے. یعنی اگر وہ اردو میں بھی ہے تو اس کا سمجھنا شاید ہمارے عام اردو داں طبقے کے لیے مشکل ہوگا. ایک دو کتابیں میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں. ایک تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی الانتباہات المفیدہ ہے، اور اس کا غالباً حسن عسکری مرحوم نے اس کی ایک شرح بھی لکھی ہے. شاید مجھے بھی اس کتاب کا نام تو یاد نہیں، لیکن آپ گوگل پہ سرچ کریں حسن عسکری مرحوم، شاید انہوں نے انگلش میں بھی اس کی شرح لکھی ہے. تو وہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو بیسک چیزیں مل جائیں گی. اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اشرف الجواب کے نام سے. تو اشرف الجواب، اس کے اندر حضرت نے اسی طرح جو عقلی منطقی قسم کے اعتراض جواب کیے جا رہے ہوتے ہیں اس کا جواب دیا ہے. اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی بھی ایک دو کتابیں ہیں، اسلام اور جدت پسندی. اسلام اور جدت پسندی یہ حضرت کی براہ راست تصنیف تو نہیں ہے، لیکن اس کو حضرت کی مختلف کتب سے اور مختلف ملفوظات سے اس کو لیا گیا ہے اور اس سے اس کو یعنی نکالا گیا ہے. تو حضرت نے اس کے شروع میں یہ بات لکھی بھی ہے کہ جو مختلف حضرت کے مضامین شائع ہوتے ہیں اس کو جمع کیا گیا ہے. اسی طرح حضرت کی اسی نوعیت کی ایک اور کتاب بھی ہے حضرت مفتی تقی صاحب کی، اسلام اور جدید شبہات، یا اس نوعیت کی کوئی کتاب ہے. تو وہ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ 4-5-6 کتابیں ایسی ہیں کہ اگر یہ آپ کے سامنے ہوں تو امید ہے اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. باقی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اگین وہی بات، مفتی یاسر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے اور میرا اپنا بھی یہ مشاہدہ ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں تو کچھ چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے وہ ایڈ کر دی ہوتی ہیں کہ وہ الہاد کے حساب سے تو کتاب ٹھیک ہوتی ہے، لیکن دوسری چیزیں اس میں گڑبڑ ہوتی ہیں. اب پوری کتاب ایز اے ہول کسی کو سجیسٹ کرنا یہ بہرحال ایک مشکل کام ہوتا ہے. حضرت جی اگر کوئی شخص صدقہ دے، مثال کے طور پر 10 روپے صدقہ دے اور یہ نیت کرے کہ 2 روپیہ امی ابو کی طرف سے، 2 روپے اپنی بیوی کی طرف سے یعنی کسی بھی رشتہ دار کی طرف سے، اور 2 روپے رسول اللہ کی طرف سے، 2 روپے امی عائشہ صدیقہ کی طرف سے، اس طریقے سے صدقہ کرے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے. احادیث کی روشنی میں ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اپنے والدین کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی صدقہ کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تھی نا تو آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک پوری امت کی طرف سے. اور ویسے بھی مالی صدقہ کرنا، اس کو ایصال ثواب کرنا، یہ تو صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.